हैदराबाद के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, मुताद्दिद अफराद जख्मी, रेस्क्यू टीमें रवाना। हादसे के बाद ट्रेन के इंजन में आग लग गई, ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश मान पड़ गई। तिब्बी बुनियादों पर दायर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज। जेल में डालना है डाल दो, कैद करना है कर दो, इन चीजों से डरने वाली नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत को ललकार, कहा नवाज शरीफ के साथ क्या खेल खेला गया जल्द अवाम के सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। जिस शख्स ने मुल्क को 11,000 मेगावाट बिजली दी, उस शख्स को हदायत जारी की जाती है कि उनको मिलने ना दिया जाए। इस जहरे कातिल बजट को उसको पास नहीं होने देंगे। जो इस अवाम दुश्मन बजट पे वोट डालेगा वो अवाम दुश्मन होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर घन गरज, कहा इमरान खान का रवैया आमिराना है। नवाज शरीफ से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई, वालिदा को भी मिलने की इजाजत नहीं। ये भी कहा अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ को ऐसी बीमारी लाहक है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं। नवाज लीग और शहबाज लीग अलग अलग हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जुलाई के पहले हफ्ते में IMF से मुआहदा हो जाएगा। ये भी कहा बजट हर हाल में पास होगा। वज़ीर आला पंजाब की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अरकान असेंबली की शिकायत पर रावलपिंडी के 3 थानों के SHOs मुअत्तल। सेहत और तालीम की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म। अब पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहां तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। क्या माजरा है कि अगर इतना अच्छा बजट है तो क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों इंडस्ट्रियां रो रही हैं, क्यों गरीब रो रहा है। किस किस का हिसाब लोगे, ऐसा ना हो कि आवाम खड़े हो जाए। सियासतदानों के हाथ से भी बाजी निकल जाएगी, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। आसिफ जरदारी की कौमी असेंबली में घन घरज, कहा बजट अच्छा है तो ताजिर और आम आदमी क्यों रो रहे हैं। हुकूमत को साथ चलने की पेशकश भी कर दी। कौमी असेंबली इजलास में वजीर आजम इमरान खान की शिरकत, कुछ देर बाद ही वापस चले गए। हुकूमत ने मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट पेश किया। खराब मईशत और भारी कर्जे विरसे में मिले, गुलाम सरवर का खिताब। हुकूमत के पास मसाइल का कोई हल नहीं। इमरान खान सियासतदानों से नहीं अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। आम आदमी हो या सनतकार, मुआशी हालात से सब परेशान हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, मुल्क बंद गली में पहुंचने वाला है। हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है, शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। पाबंदी के बावजूद हल्का NA 205 घोटकी का दौरा किया। 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान में पुलिस का निजाम नाकाम हो चुका। पंजाब में गाड़ियां चोरी, डकैतियां और गले कट रहे हैं। अहलकार आराम से दफ्तर में बैठे रहते हैं। ट्रैफिक वार्डन अलाउंस के सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, पुलिस वाले दिन को नौकरी और शाम को वारदातें करते हैं। बाहर की कमाई के बाद डबल तनख्वाह का मुतालबा भी आ जाता है। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1,542 रुपए महंगा 66,272 रुपए का हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,800 रुपए इजाफे से 77,300 रुपए पर पहुंच गई। लाहौर में मां ने मुबैना तौर पर काला जादू करते हुए 2 बच्चों को जला दिया। 3 साला बेटी और 2 साला बेटा म्यू अस्पताल मुंतकिल। अफसोसनाक खबर दे, हैदराबाद के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसे में मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए।
कराची से जाने वाली जिना एक्सप्रेस मक्की शाह के करीब मालगाड़ी से टकराई है। हादसे के बाद ट्रेन के इंजन में आग लग गई। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे कराची से शहरियार साजिद और हैदराबाद से वसीम खान हमारे साथ मौजूद होंगे। बात करेंगे पहले वसीम खान से। जी वसीम, क्या इस वक्त इत्तलात हैं, क्या हुआ, ये हादसा कैसे पेश आया, इस वक्त वहां पर जाए हादसा पर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल इमरान, इस वक्त जाए हादसा पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया है, जिसने इंजन में लगी हुई आग पर काबू पा लिया है। आपको ये बता दें, हादसे में जो जिना एक्सप्रेस है उसका इंजन का जो अगला हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और टकराव के बाद जो है उसमें आग लग गई थी। ताहम आग पर इस वक्त तक काबू पा लिया गया है। हादसे जो है वो जिना एक्सप्रेस और मालगाड़ी के दरमियान हुआ था। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी हुई थी और पीछे से आने वाली जो जिना एक्सप्रेस है उससे टकराई है, जिसके वजह से हादसा पेश आया है। अब तक जो है बताया जा रहा है कि 3 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें इंजन ड्राइवर भी शामिल है जो शदीद जख्मी है। ताहम जो मालगाड़ी की बोगियां हैं वो इस वक्त ट्रैक पर गिरी हुई हैं, जबकि जो जिना एक्सप्रेस की अच्छा वसीम, आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने कहा कि मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी, तो आमने सामने टकराई है, किस तरह से टक्कर हुई है, अगर आप ये बता सकें? ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी, पीछे से आने वाली जो जिना एक्सप्रेस है वो उससे टकराई है, जराये ने ये बताया है हमें। और इस हादसे में जो है मालगाड़ी की तमाम बोगियां इस वक्त जो बोगियां हैं वो ट्रैक पर गिरी हुई हैं, जबकि जो बोगीज हैं एक्सप्रेस की वो महफूज हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ताहम इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा है, उसका फ्रंट जो है वो मुकम्मल तौर पर। इस दौरान वसीम ये भी बताइएगा कि जानी नुकसान के हवाले से क्या कहा जा रहा है इसमें, क्योंकि कहा जा रहा है हलाकतों का भी खदशा है, तो क्या अपडेट्स हैं अब तक? जी बिल्कुल, रेस्क्यू जराये से भी हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि अब तक 3 जो जख्मी हैं उनको सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया है, जिसमें इंजन ड्राइवर जो है वो शदीद जख्मी है। अब तक जो है हलाकतों के हवाले से कोई वाज़ेह जो आदाद शुमार हैं वो सामने नहीं आ सके हैं। ठीक है, आप वसीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ कराची से शहरियार साजिद भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहरियार बताइएगा, कराची से रवाना हुई थी जिना एक्सप्रेस रावलपिंडी के लिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मुकम्मल इंजन फिट था और मुकम्मल जो है वो फिटनेस के बाद यहाँ से रवाना की गई थी? जी बिल्कुल, ये जिना एक्सप्रेस जो है वो अपने टाइम के मुताबिक यहाँ से रवाना हुई थी रावलपिंडी के लिए, और जैसे ही पठानकोट के करीब पहुंची है वहां पर जो मालगाड़ी जो पंजाब से यहाँ आ रही थी उससे जो है वो टकराई है। टकराने के बाद इंजन मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो गया। इंजन मुकम्मल तौर पर फिट था, पूरी गाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट थी, लेकिन ये टकराने की वजह से हादसा पेश आया, जिसमें मुतादिद अफराद जो है वो जख्मी हुए, जबकि हलाक होने की इत्तलात भी जो है वो मौसूल हो रही है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जख्मियों को जो है वो लाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी मुकम्मल तौर पर हिदायत की गई है कि जितने भी जख्मी अफराद उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो ठीक से इलाज किया जाए और फौरी जो है तिब्बी इमदाद उनको दी जाए। हलाकतों के बारे में ये बताया जा रहा है कि अब तक जो है 2 अफराद जो है वो इसमें हलाक हुए हैं, लेकिन अब तक कंफर्म जो है वो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से नहीं किया गया है, जबकि मुतादिद अफराद जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। जी अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो इमदादी काम जो चल रहा है वहाँ पे वो किस हद तक मुकम्मल हो गया या उसकी क्या तफसील है, और फिर उसके बाद जो शेड्यूल जो ट्रैक्स हैं वो किस हद तक मुतासिर हुए हैं? इस वक्त ये है कि रेस्क्यू का जो काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। रेस्क्यू अमला 80 एम्बुलेंसेज भी यहाँ मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड भी अब तक यहाँ पर मौजूद है। ताहम जो रेलवे ट्रैफिक के हवाले से जो रेलवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके एहलकार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ताहम अब तक ट्रैक से जो मुतासरा इंजन है उसको हटाने या जो मालगाड़ी की बोगियां हैं उनको हटाने का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका कहना यही है कि जैसे ही रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद ही जो ट्रैक साफ करने का मामला है वो शुरू हो सकेगा। अच्छा वसीम, ये बताइएगा क्या तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है यहाँ से? जी बिल्कुल, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल जराये भी हमारे राब्ते में है, ताहम अब तक उन्होंने कोई भी हलाकत जो है वो कंफर्म नहीं की है। और जख्मियों की तादाद के हवाले से बताया जा रहा है कि कितने जख्मी मुंतकिल किए गए हैं? अब तक 3 जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया गया है अस्पताल, जिनमें से जो इंजन ड्राइवर है वो बताया जा रहा है कि इंतहाई शदीद जख्मी है वो। इस दौरान ज़ाहिर है एक हादसा है और आमदरफ्त जो है मुकम्मल तौर पर रुक गई है, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ, और ये एक पैसेंजर ट्रेन थी। जो लोग हैं वो किस तरीके से वहाँ पर उनकी तकालीफ के मदावे
کے لیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے، ان کی اسسٹنس کے لیے، ان کی معاونت کے لیے کیا انتظامات ہیں وہاں پہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے؟ جی بالکل، انتظامیہ بھی حیدرآباد کی یہاں پر پہنچ چکی ہے. جو انتظامی عملہ ہے وہ یہاں موجود ہے، ریلوے کا جو عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور جو بھی بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو بوگیاں گری ہیں اس کے نیچے بھی کچھ افراد دبے ہوئے ہیں، اور جب یہ بوگیز ہٹیں گی تبھی یہ کنفرم ہو سکے گا کہ آیا کہ واقعی بوگیز کے نیچے لوگ ہیں یا موجود نہیں ہیں. ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بوگیاں گری ہیں اس کے نیچے بھی خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چند لوگ موجود ہیں. تو وسیم، ہیوی مشینری یہاں پر موجود ہے، جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بوگیوں کے نیچے بھی لوگ دبے ہو سکتے ہیں، تو فوری طور پر کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، حیرت انگیز امر یہ ہے کہ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. تاہم اب تک جو بھاری مشینری ہے جس کے ذریعے ٹریک سے جو متاثرہ مال گاڑی کے ڈبے ہیں اور انجن ہے اس کو ہٹانے کا کام شروع کیا جانا تھا، اب تک جو بھاری مشینری ہے وہ یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ہے. اتنا قریب اسٹیشن ہونے کے باوجود اب تک جو ہے یہاں پر بھاری مشینری کا نہ پہنچنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے. بڑی تشویشناک صورتحال ہے، پریشان کن صورتحال ہے. شہریار یہ بتائیے گا، کراچی میں یہاں پر مرکزی اسٹیشن کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا انتظام کیا گیا، کوئی ایسا سیل بنایا گیا، انفارمیشن سیل، جس میں اس حادثے میں زخمی ہونے کے والوں کے حوالے سے یا اور جو انفارمیشن یہاں پہ لوگ ہیں ان سے رابطہ ہوا، اور اس دوران جو موبائل فون پہ رابطے لوگوں کے ہو پا رہے ہیں یا نہیں ہو پا رہے؟ اور اس میں میں ایڈ آن کر دوں شہریار، یہ بھی بتائیے گا جو آمد و رفت ہے ٹرین کی، جو شیڈیول ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی انفارمیشن دی گئی ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے شیڈیول کے حوالے سے میں بتاؤں تو شیڈیول جو ہے وہ اس وقت کتنی بھی ٹرینیں کراچی سے جو جہاں سے روانہ ہونی تھی یا پنجاب سے جو روانہ ہونی تھی کراچی کے لیے، تمام کی تمام اس وقت روک دی گئی ہیں، کیونکہ جو حادثہ پیش آیا یہ مین ٹریک کے اوپر آیا ہے، اور جب تک یہ ہٹے گا نہیں، یہاں سے ملبہ نہیں ہٹے گا، تب تک ٹرینیں جو ہے وہ یہاں سے نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ ٹریک جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جب ٹرینوں کے آپس میں تصادم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹریک بھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے میں، اس کو مرمت کرنے میں بھی جو وہ ٹائم لگتا ہے. اس وقت تو ملبہ جو گرا ہوا ہے اس کے اندر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ زخمی موجود ہے. جب تک یہ مکمل طور پر ریسکیو آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد جب ٹریک کو صحیح سے دیکھا نہیں جائے گا، تب تک اوکے نہیں کیا جائے گا، تب تک یہاں سے کراچی سے جانے والی ٹرینیں جو روانہ نہیں ہوں گی. اسی طرح جو پنجاب سے آنے والی ٹرینیں ان کو بھی روک لیا جائے گا حیدرآباد تک. اس کے بعد جب یہ ٹریک کلیئر کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ٹرینوں کی آمد و رفت جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہوگی. اس کے علاوہ جو رابطے کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر لسٹیں جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں وہ کراچی سے روانہ ہوئے تھے، اور اب تک میڈیا کے ذریعے جو اطلاعات بھی تمام لوگوں کو جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں کہ کون کون اس میں زخمی ہوا ہے اور کن کن کو اسپتال جو منتقل کیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹرینیں جو آپس میں ٹکرائی تھی اس کے بعد جو ملبہ گرا ہے، جو بوگیاں نیچے گری ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی اس وقت موجود ہیں، اور ان کو ریسکیو کرنے کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. وسیم سے پوچھوں گی. وسیم، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو کیا بتایا جا رہا ہے کہ کتنے مسافر سوار تھے، کیونکہ بہت سی بوگیاں آپس میں ٹکرائی ہیں، کوئی تعداد سامنے آ سکی ہے؟ جی تعداد کا جو ہے اب تک اندازہ، لیکن ٹرین جو ہے وہ مکمل طور پر مسافروں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ دوسرے جو ہے مال گاڑی تھی. ٹرین میں جو مسافر ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں یقینی طور پر سوار تھے. آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹرین کے ڈبے ہیں، بوگیز ہیں، ان کو انجن سے ہٹا لیا گیا ہے اور ان کو کوٹری ریلوے اسٹیشن کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، تاکہ جب یہ ٹریک کلیئر ہو اس کے بعد اس ٹرین کو اپنی منزل کی جانب روانہ کیا جا سکے. جی وسیم، کم از کم 2 ڈھائی 3 گھنٹے تو کہیں نہیں جاتے اس آپریشن کے دوران، اور اس مرمت کے درمیان کلیئرنس میں ہو سکتا ہے زیادہ وقت بھی لگ جائے. اب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، موسم بھی کافی گرم ہے حیدرآباد کے موسم کے ساتھ. اس وقت حیدرآباد کے جو شہری ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں اس وقت لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو ان کی جانب سے جو تھوڑی سی ان کی مدد کی جا رہی ہے، اس طرح کا ماحول دیکھا جا رہا ہے وہاں پر؟ جی بالکل، یہاں پر یہی صورتحال ہے. جو یہاں بالکل جو ریلوے ٹریک کے قریب آبادی موجود ہے، وہاں کے لوگوں نے جو ٹرین میں مسافر سوار تھے ان کو پانی لے جا کر پلایا. شدید گرم موسم تھا، لوگوں نے ان کو ٹھنڈا پانی لے جا کر پلایا تاکہ شدید گرمی کے موسم میں مسافروں کو کچھ سہولت مل سکے. دوسری جانب ابھی کچھ دیر پہلے میئر حیدرآباد سہیل مشدی بھی جائے حادثہ پر پہنچے ہیں. آپ کو یہ بتاؤں کہ عمومی طور پر جو ٹریک پر اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے اس میں
اس کے کلیئر ہونے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کیونکہ یہ حادثہ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا ہے اور مکمل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر، اس لیے ممکن ہے کہ یہ جو ٹریک کو صاف کرنے کا عمل ہے وہ جلد مکمل ہو جائے، لیکن جب یہ ٹریک سے بوڈیز اور انجن ہٹے گا اس کے بعد بھی ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وسیم، یہ بھی بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں پہ مال گاڑی پہلے سے کھڑی تھی، یہ کوئی ہیڈ آن کولیجن نہیں ہے، یہ اس نے چلتی ہوئی گاڑی نے جا کے اس سے ٹکرائی ہے، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ سگنلنگ غلط تھی، کیا غلط تھا؟ ایسا کوئی ابتدائی طور پہ بات سامنے آئی ہے اس حادثے کی وجہ؟ جی عمران، بالکل جو یہاں پر ہم پہنچے ہیں تو ہمیں یہاں جائے حادثہ پر جو عینی شاہدین تھے ان کا یہی کہنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو جائے حادثہ ہے وہ حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب موجود ہے اور یہاں سے سگنلز ملنے کے بعد ہی ٹرین کو یا مال گاڑیوں کو اسٹیشن تک روانہ کیا جاتا ہے، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ غالباً سگنل نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے مال گاڑی یہاں رکی ہوئی تھی اور پیچھے سے آنے والی جو جنا ایکسپریس ہے وہ اس مال گاڑی سے ٹکرائی ہے۔ جی ٹھیک ہے وسیم خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ شہریار ساجد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شہریار، آپ سے ایک بار پھر جاننا چاہوں گی، جو شیڈیول یہاں پر ٹرینوں کی آمد و رفت کا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ وہ کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے کیونکہ ٹریک جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہے، تو کیا نیا شیڈیول دیا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک نیا شیڈیول جو وہ جاری نہیں کیا، تاہم یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر جو کراچی کا کینٹی اسٹیشن ہے اور سٹی اسٹیشن ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ لسٹیں وضع کر دی گئی ہیں کہ جو ٹرینوں کی جو ٹائمنگ تھی وہ بعد میں بتائی جائیں گی، کیونکہ جب تک ریسکیو کا کام مکمل نہیں ہوگا تب تک ٹرینیں یہاں سے روانہ نہیں ہو سکتی۔ جو پنجاب سے آنے والی ٹرینیں ان کو بھی حیدرآباد اسٹیشن پہ جو وہ روک دیا گیا ہے اور یہاں سے جو جانے والی ٹرینیں تھی وہ یہیں کراچی کینٹ کے اوپر جو وہ روکی ہوئی ہیں، جس میں کراکرم ایکسپریس ہے، کراچی ایکسپریس ہے، اس کے علاوہ دیگر جو یہاں پر ٹرینیں ہیں جنہوں نے یہاں سے کراچی سے روانہ ہونا تھا پنجاب کے لیے۔ یہ جو جنا ایکسپریس تھی اس نے یہاں سے راولپنڈی کے لیے یہاں سے روانہ ہوئی تھی، افسوس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ حادثہ پیش آیا اور جب تک کلیئر نہیں ہوگا معاملہ، کیونکہ اس میں ریلوے حکام سے جب میری ابھی بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً اس میں 6 سے 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں کیونکہ ٹریک مکمل طور پر کلیئر کرنے میں، اور اس کے بعد ہی کراچی سے جو وہ ٹرینیں روانہ ہوں گی اور جو حیدرآباد پہ ٹرینیں کھڑی ہیں وہ اس طرف آئیں گی کراچی کے لیے۔ بالکل، اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے اور جب تک ٹریک بحال نہیں ہوتے اس وقت تک جو شیڈیول ٹرینوں کی آمد و رفت ہے وہ بحال نہیں کی جا سکتی ہے۔ شہریار اور وسیم، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ اپنے ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو ایک بار پھر آگاہ کریں، حیدرآباد میں پٹھان کوٹ کے قریب 2 ٹرینوں میں تصادم ہوا ہے اور اس میں ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر موصول ہو رہی ہے جبکہ متعدد افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سے راولپنڈی جانے والی یہ جنا ایکسپریس ہے، حیدرآباد میں پٹھان کوٹ کے قریب پنجاب سے آنے والی مال بردار ٹرین سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ابھی بھی جائے حادثہ پر موجود ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور ناظرین اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس ملک کے لیے بہتر ہے، اس قوم کے لیے بہتر ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حالات اور بہتری کی طرف جائیں گے اور قومی اسمبلی کا ماحول جو ہے وہ اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ مگر ایک دفعہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے، اور ہماری اپنی جماعت بھی اس بات پر قائل ہے کہ ذاتیات پر حملے نہیں ہونا چاہیے، مگر ضرور حقائق پیش کیے جائیں۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو حقائق وہ پیش کیے جائیں اور پیش کیے جائیں گے۔ اور قومی اسمبلی میں کمیشن کی جو کارروائی ہے جو 24,000 ارب روپے کے حوالے سے شروع ہو رہی ہے اس کی بھی تفصیلات روزانہ آئیں گی، میڈیا اٹھائے گا اس کو، اس پر بات چیت ہوگی۔ مگر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دور میں نہیں ہوئی تھیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف مقدمات ہم نے نہیں کیے تھے، ان کو گرفتار ہم نے نہیں کیا تھا، تو اس لیے اس کو وچ ہنٹ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ میں یہی گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ حکومت کو گرانے کے لیے سرگرم ہے، بظاہر تو وہ کہتی ہے کہ عوامی ایشوز ہیں اس پہ ہمارے، لیکن اس طرح کی پلاننگ ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ اس طرح آصف زرداری کی اسپیچ میں بھی آج ہم نے یہ کہا کہ عوام نکلیں گے تو ہمارے سیاسی جماعت اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے سیاستدان اس کو دعوت دیتے ہیں اس کے حالات مشکل کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ معاف کیجیے گا تحریک انصاف اس وقت اکیلی ان تمام جماعتوں سے زیادہ بڑی سیاسی قوت ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی قوت تحریک انصاف بن چکی ہے۔
ہماری نئی تنظیم کا اعلان 2-3 دن میں ہو جائے گا پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ میں، اور ہم اس کے فوراً بعد اپنی سیاسی سرگرمیوں کو اور زیادہ تیز کر دیں گے۔ اگر اپوزیشن کسی قسم کا احتجاج کرتی ہے قانون کے تحت تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ قانونی کارروائی ان کے خلاف پاکستان کے قوانین اور آئین کے تحت کی جائے۔ معاون خصوصی نعیم الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بہت جلد بجٹ ووٹنگ کے لیے پیش کی جائے گی، بی این پی کے تمام مطالبات ہم نے پہلے ہی منظور کر لیے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذاتیات پر حملے نہیں ہونے چاہیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسمبلی اجلاس میں مثبت کردار ادا کریں۔ اب آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں حیدرآباد، جہاں 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی۔ جناح ایکسپریس کھڑی مال گاڑی سے ٹکرائی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب تک وہاں پر جو کام ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے رپورٹر وسیم احمد اس وقت ہمارے ساتھ حیدرآباد سے موجود ہیں۔ وسیم، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے؟ اس وقت وہاں پہ جائے حادثہ پہ کیا مناظر ہیں؟ ریسکیو کا کام جو ہے وہ کس حد تک مکمل کر لیا گیا ہے؟ جی عمران، بالکل یہاں پر اس وقت پٹھان کوٹ میں جو یہ حادثہ پیش آیا ہے، ٹرین اور مال گاڑی آپس میں ٹکرائی ہیں، اس میں جو ہے اب تک جو ریسکیو کا کام ہے وہ تقریباً مکمل کیا جا چکا ہے، تاہم جو انجن اور بوگیز کو ٹریک سے ہٹانے کا عمل ہے وہ اب تک شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ اب تک جو ہے نہ تو بھاری مشینری یہاں پر پہنچی ہے جس کے ذریعے انجن کو اور بوگیز کو یہاں سے ہٹایا جا سکے۔ اب تک لوگ منتظر ہیں کہ جیسے ہی یہاں پر کرین اور دیگر بھاری مشینری پہنچے گی تو اس کے بعد ہی یہ ٹریک جو ہے اس پر سے یہ انجن اور دیگر جو مال گاڑی کی بوگیز گری ہوئی ہیں ان کو ہٹانے کا عمل شروع کیا جا سکے گا۔ جی اچھا وسیم، یہ بتائیے گا کہ کچھ افراد کے دبے ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر جو لوگ مسافر سوار تھے کیا وہ اپنے پیاروں کو یہاں پر تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی مسنگ ہے؟ کوئی ایسی خبر آ رہی ہے کیا؟ جی آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹرین کے انجن جو تباہ ہوا ہے اس کے ساتھ جو بوگیز لگی ہوئی تھی انہیں جو ہے انجن سے علیحدہ کر لیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان بوگیز کو جو ہے کوٹری ریلوے اسٹیشن منتقل کیا گیا ہے تاکہ جب یہ عمل مکمل ہو ٹریک کی صفائی کا تو اس کے بعد ٹرین کو اپنی منزل کی جانب روانہ کیا جا سکے۔ دوسرا انجن یقینی طور پر لگایا جائے گا اس کے ساتھ، لیکن تاہم اب تک کیونکہ ٹریک سے جو یہ ملبہ ہے اور دیگر بوگیز ہیں، انجن ہیں، ان کو ہٹانے کا عمل شروع نہیں کیا جا سکتا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ٹریک کی صفائی کا عمل ہے وہ کتنی دیر میں مکمل ہوگا اور کتنی دیر میں جو ہے یہ ٹریک کلیئر ہوگا اور جو ٹرینوں کی آمد و رفت ہے ان کا آغاز ہو سکے گا۔ جی اسی حوالے سے اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حادثے میں ٹرین کے تمام مسافر محفوظ ہیں، ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور گارڈ کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، 1 گھنٹے میں رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ ٹرین جو ہے وہ کوٹری سے حیدرآباد جا رہی تھی اور حیدرآباد سے باہر سگنل کراسنگ پہ اس جو فریٹ ٹرین ہے یوسف والا کو گولڈ کی ٹرین کو 31 آپ نے ہٹ کیا ہے، جس سے ابھی تک ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور گارڈ کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے اور باقی پیسنجرز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر بریف رپورٹ جو ہے انشاءاللہ بتائیں گے۔ مسافر سارے محفوظ ہیں، ایک اسسٹنٹ ڈرائیور اور ایک گارڈ کی جاں بحق ہوا ہے، ایک اسسٹنٹ اور ایک آدمی جو ہے وہ کریٹیکل انجرڈ ہے، 2 آدمیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ حادثے میں ٹرین کے تمام مسافر محفوظ ہیں، ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور گارڈ کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ باقی کی تحقیقات کر رہے ہیں اور 1 گھنٹے میں رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ اس وقت آپ کو اپڈیٹ کریں وزیر ریلوے، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید، جو کہ اس حادثے کے حوالے سے میڈیا کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس ٹرین حادثے میں تمام مسافر محفوظ ہیں۔ اس ٹرین حادثے میں ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور گارڈ کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹرین جو ہے وہ کوٹری سے حیدرآباد جا رہی تھی
اور حیدرآباد سے باہر سگنل کراسنگ پہ اس جو فریٹ ٹرین ہے یوسف والا کو گولڈ ٹرین کو 31 آپ نے ہٹ کیا ہے، جس سے ابھی تک ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور گارڈ کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے، اور باقی پیسنجرز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر بریف رپورٹ جو ہے انشاءاللہ بتائیں گے۔ مسافر سارے محفوظ ہیں، ایک اسسٹنٹ ڈرائیور اور ایک گارڈ کی جاں بحق ہوا ہے، ایک اسسٹنٹ اور ایک آدمی جو ہے وہ کریٹیکل ہے، 2 آدمیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ مسافر سارے محفوظ ہیں، ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور گارڈ کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ باقی کی تحقیقات کر رہے ہیں اور 1 گھنٹے میں رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ وسیم خان ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہریار ساجد بھی موجود ہیں۔ وسیم، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں، کیا اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کی کتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ہجوم کی وجہ سے کسی قسم کی ریسکیو میں یا کسی بھی قسم کی کارروائی میں مشکلات کا سامنا تو نہیں؟ جی بالکل، لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے، جو اہل علاقہ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہنچے ہیں، جو بھی لوگ اس حادثے کے بارے میں سن رہے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے ریسکیو کا جو عمل ہے اس میں یقینی طور پر جو ہے مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی یہاں پر موجود ہے، جو لوگوں کو ٹریک سے ہٹا رہی ہے تاکہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری رہ سکیں اور بر وقت جو کام ہے ان کو سر انجام دیا جا سکے۔ اس وقت بھی جو ہے جائے حادثہ پر وہی صورتحال ہے، یہاں پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو کا عملہ موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ بھی موجود ہے، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی موجود ہے، جو یہاں پر جو ہے جو ریسکیو سرگرمیاں ہیں وہ سر انجام دے رہی ہے۔ تاہم جو ٹریک سے جو انجن اور بوگیاں ہٹانے کا عمل ہے وہ اب تک شروع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ریلوے حکام بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹریک کی صفائی کا عمل ہے وہ کتنی دیر میں شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ وسیم ابھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ لگ سکتے اس تمام کام میں، گرم موسم میں، شدید گرم موسم میں ہزاروں افراد جو ہیں اس ٹرین میں ہوں گے جو کہ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں، وہاں کی مقامی آبادی بھی کافی موجود ہے۔ یہ بتائیے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں پر کیا اس وقت انتظامات ہیں؟ پھر دوسرا یہ کہ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ ہیوی مشینری جس کی بات کی جا رہی ہے، جس کے آنے کے بعد یہ تمام کام شروع ہوگا، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی اس کی وجہ سامنے آئی؟ جی عمران، جو لوگوں کی بڑی تعداد جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر موجود ہے، تاہم پولیس اور رینجرز کا جو عملہ ہے وہ لوگوں کو ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان میں کوئی خلل نہ پڑ سکے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو جنا ایکسپریس کی تمام بوگیاں ہیں ان کو انجن سے ہٹا کر کوٹلی ریلوے اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے پٹھان کوٹ پر ٹرین موجود نہیں ہے، ٹرین کی تمام جو بوگیاں ہیں وہ منتقل کر دی گئی ہیں کوٹلی ریلوے اسٹیشن پر، جبکہ جو بھاری مشینری کے پہنچنے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر صرف وہی کرین آ سکتی ہیں جو ریلوے ٹریک پر موو کر سکے، کیونکہ اطراف میں جو ہے انتہائی چھوٹے راستے اور گلیاں ہیں، وہاں سے سڑکوں کے ذریعے جو بھاری مشینری ہے اس کا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم جو ریلوے کی کرینز ہوتی ہیں جو ٹریک پر سفر کر سکتی ہیں وہی یہاں پہنچے گی اور اس کے بعد ہی جو ہے یہ جو ٹریک کی صفائی کا عمل ہے بوگیوں اور انجن کو ہٹانے کا عمل ہے وہ شروع کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے وسیم خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اس حادثے کے حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ حیدرآباد میں پٹھان کوٹ کے قریب 2 ٹرینوں میں خوفناک تصادم ہوا ہے جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ وزیر ریلوے شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ سارے جو مسافر ہیں وہ محفوظ ہیں اور اس میں صرف ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور بتایا جا رہا ہے کہ گارڈ جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسافر کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ امدادی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں اور جو زخمی انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر موجود ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت کو فی الحال معطل کر دیا گیا ہے کیونکہ جب تک ٹریک کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک ٹرینوں کی آمد و رفت معطل رہے گی۔
जिना एक्सप्रेस जो कि कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई, हैदराबाद में खड़ी मालगाड़ी जो कि यूसुफ वाला उससे उसकी टक्कर हुई, जिसके बाद एक जो सूरत हाल सामने आई इंतहाई तशवीशनाक। इसमें अब इस हादसे में ऑफिशियली शेख रशीद अहमद की तरफ से बताया जा रहा है कि तमाम मुसाफिर इसमें महफूज हैं। इस हादसे में इस ट्रेन इंजन ड्राइवर, उसके साथ असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड जो है इनके जाँ बहक होने की इत्तलात है। शेख रशीद अहमद का क्या कहना था इस मौके पे, एक बार फिर आपको सुनवाना चाहेंगे। ट्रेन जो है वो कोटरी से हैदराबाद जा रही थी और हैदराबाद से बाहर सिग्नल क्रॉसिंग पे इस जो फ्रेट ट्रेन है यूसुफ वाला को गोल्ड ट्रेन को 31 आपने हिट किया है, जिससे अभी तक ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड के जाँ बहक होने की इत्तला है और बाकी पैसेंजर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर ब्रीफ रिपोर्ट जो है इंशाल्लाह बताएंगे। मुसाफिर सारे महफूज हैं। एक असिस्टेंट ड्राइवर और एक गार्ड की जाँ बहक हुआ है। एक असिस्टेंट और एक आदमी जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड है। 2 आदमियों के जाँ बहक होने की इत्तला है। ट्रेन हादसे से मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं सिंध असेंबली, जहां पर हंगामा आराई जारी है। 40-50 मिनट बात कर चुके हैं, अब भी कह रहे नहीं बैठूंगा। कोई दादागिरी नहीं चलेगी। आप लोग बैठ जाएं, मैं इनसे बात मैं कर रही हूँ। आप लोग बैठ जाएं, क्यों ऐवान का माहौल खराब करना चाह रहे हैं? आप लोग बैठ जाएं ना, बस मैं आपकी बात सुन रही हूँ। मैं सुन रही हूँ ना आपकी बात, आप क्यों परेशान हैं? ठीक है, आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, बस आप लोग बैठ जाएं ना, मैं दे रही हूँ 5 मिनट इनको। आप लोग बैठ जाएं ना, आप लोग बैठ जाएं, मैं दे रही हूँ। मैं 5 मिनट जावेद साहब को दे रही हूँ, आप बैठ जाएं। आप बैठेंगे तो वो 5 मिनट शुरू करेंगे ना। आप लोग बैठ जाएं। तहम्मुल से काम लें, तहम्मुल से काम लें। जावेद साहब देखिए, बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, ठीक है ना? किसी ने भी मेरी बात सुन ले। बात ये है कि मेरी सुन ले। मैडम बात ये है कि सारे लोग जो है बगैर किसी इंटरप्शन के तकरीरें करते रहे हैं और 40 इतनी लंबी तकरीर नहीं की, लेकिन आप चले, आप कंक्लूड करें। आप मैं अभी शुरू करता हूं, अभी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप 2-4 मिनट बात कर लें बस। ये आप सुन लें मेहरबानी करके। आप इस साल का जो करंट ईयर बजट है, देखें एक चीज तय हुई थी कि हर मेंबर को कितनी देर बात करनी है। बिल्कुल, उससे भी लोग एक्सीड कर रहे थे, लेकिन ठीक है, हो रहा था। लेकिन अब ये रवैया अगर एक खातून के बाद इन्होंने भी अपना लिया कि मैं अपनी मर्जी से बैठूंगा, भाई तो कोई तरीका नहीं है ना। आप 10 मिनट के बजाय 20 मिनट कर ली, 30 मिनट कर ली, 40 मिनट कर ली। मुझे बात करने दें, मैं जरा बात कर रही हूं। बोलना बोलते रहेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। देखिए आप बैठे करके 5 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट ले सकते हैं। सिंध असेंबली में हंगामा आराई इस वक्त जारी है। डिप्टी स्पीकर की अरकान को बैठने की हिदायत। उन्होंने कहा कि माहौल खराब ना करें, सब बैठ जाएं, बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन जो अरकान थे वो अपनी बेंचेस पे नहीं बैठे और शो होता रहा। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आज के साथ